الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے بھائیوں، جب کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو سوشل میڈیا پر مت جاؤ، کسی محقق عالم کے پاس جاؤ، کسی محقق عالم سے مسئلہ دریافت کرو، کسی محقق عالم سے مسئلہ پوچھو، اس لیے کہ موجودہ دور کیا ہے، یہ دور فتن کیا ہے، کس ترتیب سے فتنے آنے والے ہیں، کیا ہونے والا ہے، دنیا بھر کے حالات کیا علامتیں دکھا رہے ہیں، کیا آثار ظاہر ہو رہے ہیں، بر صغیر پاک ہند میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہے، عرب ملکوں میں کیا ہو رہا ہے۔ عرب ملکوں کے بادشاہ مندروں کا افتتاح کر رہے ہیں، مندروں کے اندر افطار پارٹیاں ہو رہی ہے، عرب ملکوں کے بادشاہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سب آخری زمانے کی علامتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی کہ جب پھر سے جزیرۃ العرب میں بت پرستی شروع نہ ہو جائے۔ دنیا حیران ہے، دنیا حیران ہے کہ جزیرۃ العرب میں یہ سب پھر سے کیسے شروع ہو گئے۔ دنیا حیران ہے، دنیا پریشان ہے کہ عرب ملکوں کے بادشاہ کیسے گمراہی کی طرف چلا گیا۔ دنیا حیران ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کسی عرب ملکوں کے بادشاہ پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم ایمان لائے ہیں قرآن کریم پر، ہم ایمان لائے ہیں حدیث پر۔ ہمارا ایمان قرآن پر ہے، ہمارا ایمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، ان کے طریقے پر چلیں گے، صحابہ کے طریقے پر چلیں گے۔ عرب ملکوں کے بادشاہ پر ہی ہم ایمان نہیں لائے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عرب ملکوں کے جو بادشاہ ہے، عرب ملکوں کے بادشاہ جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمیں قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنا ہے، ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ہمیں گھبرانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قطعاً نا امید نہیں ہونا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ کے بتلائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔